أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد جاء عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. سورہ احزاب چل رہا ہے. سورہ احزاب کے اندر خصوص اعتبار سے ایک جنگ کا تذکرہ ہے جسے جنگ خندق کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور کفار مکہ کے متعلق. یہ جنگ بہت بڑی ایک مسلمانوں پر ایک بار تھی، کیونکہ جب مسلمان صحابہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ کے اندر تو بہت ساری تکالیفیں انہوں نے جھیلی، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد بھی کفار مکہ خاموش نہیں بیٹھے. جب انہیں لگا کہ اب یہ لوگ ساری دنیا پر چھا جائیں گے تو پھر ان لوگوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیا. وقفے سے مسلمانوں پر حملے کرنے کی سازشیں وہ کرتے رہے، جس کے سلسلے میں سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی. جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے اندر 1000 مشرکین اور 313، اور وہ پورے سامان سے لیس اور مسلمان نہایت تھے، مگر اللہ پر اعتماد کر کے مسلمان چلے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی بہترین کامیابی ملی. اور 70 مشرکین مکہ کے سردار قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے. الغزو معرکہ ہوا. جب جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، پھر یہ خاموش نہیں بیٹھے. جانے کے بعد پھر انہوں نے تیاری کی. جنگ احد کا معرکہ پیش آیا 3 ہجری میں. جنگ احد کے اندر بھی مسلمان 1000 اور کفار مکہ 3000 کی تعداد میں. ان 1000 میں بھی منافقین، چونکہ مدینہ کے اندر منافقین کی بھرمار تھی، تو پھر 1000 کے اندر 300 لوگ واپس آ گئے جنگ سے پہلے. پھر مسلمان 700 باقی رہے اور وہ 3000. یہ غلطی کی وجہ سے بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ہمت دی، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک بھی شہید ہوا. پھر مسلمان لڑے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بخود جنگ احد میں سے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، بلکہ بھاگ گئے دوسری مرتبہ. جب بھاگ گئے تو جا کر انہیں درمیان میں جانے کے بعد انہیں افسوس ہوا کہ بھئی ہم تو جنگ جیتنے والے تھے، پھر ہم کیوں بھاگیں. تو ایک دوسرے کو بولنے لگا کہ تم نکل گئے اس لیے میں بھی نکل گیا، تم نکل گئے میں بھی نکل گیا. تو پھر انہوں نے درمیان میں پھر ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے مدینے والوں پر. چونکہ بڑے بڑے صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے جنگ احد کے اندر، تو پھر یہ دوبارہ اسی وقت میں تیاری کرنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہ بھاگتے ہوئے پھر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنگ میں شریک تھا وہ دوبارہ اسی زخمی حالت میں چلے گا، جسے حمراء الاسد کہتے ہیں، جنگ حمراء الاسد کہا گیا. تو پھر جو جنگ میں شریک ہوئے تھے انہی صحابہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے ہیں لڑائی کے لیے. جب ان کے امیر تو ابو سفیان تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب پتہ چلا کہ یہ زخمی پھر دوبارہ آ رہے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوا
کہ یہ اب ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے شیر کو زخمی کر دیا ہے، اور جب وہ پلٹ کر حملہ کرتا ہے تو پھر سامنے والے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو خبر ملتے ہی وہ بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پھر 3 دن یعنی جنگ لڑ کے بالکل گھروں کو آئے ہی ہیں کہ دوبارہ یہ معرکہ پیش آنے کی نوبت آئی، خبر آئی کہ حملہ ہو رہا ہے، پھر اسی حالت میں نکلے صحابہ، پھر 3 دن قیام کیا، پھر دوبارہ واپس آئے۔ تو 3 ہجری کی جنگ احد تھی۔ اس کے بعد پھر خاموش نہیں بیٹھے مکے والے، پھر یہ سازشیں کرنے لگے۔ سازشیں کر کے کیا کیا، اس بار انہوں نے کیا کیا، سارے قریش کو جمع کیا، یعنی جتنے مکے والے تھے، مکے کے جتنے اہل عرب جو اطراف کے تھے، ساروں کو جمع کیا، تقریباً یہ 9000 کی تعداد۔ اور پھر مدینے کے اطراف کے جو قبائل تھے، بنو غطفان وغیرہ، ان تمام کو انہوں نے پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو اتنی پیداوار دیں گے، اتنا سامان دیں گے۔ بس ان کی ایک بات چیت طے ہوئی، جس کی وجہ سے 4 یا 5 ہجری کے اندر، بس 1-2 سال کا ہی معاملہ ہے، 4 یا 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق کا معاملہ، جسے احزاب بھی کہتے ہیں، پیش آیا۔ تو اہل مکہ، مشرکین مکہ، سارا کا سارا لشکر، بعض روایتوں میں 12000 کا ہے اور بعض روایتوں میں 24000 کا لشکر ہے، کیونکہ اطراف کے جو قبیلے تھے وہ بھی ان کے ساتھ میں ضم ہو گئے، یہ بھی مل گئے۔ یہاں پر مدینے کے جو منافقین تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں مسلمان اپنا سکہ گاڑ رہے ہیں تو یہ بھی خلاف ہو گئے۔ حالانکہ ان کا معاہدہ تھا کہ ہم ساتھ دیں گے، ساتھ رہیں گے، جب مدینے پر حملہ ہوگا منافقین اور یہود و نصارہ سارے مل کر ہم مقابلہ کریں گے، مگر یہود و نصارہ بھی الگ ہو گئے، جتنے اور دیگر مذاہب کو ماننے والے وہ بھی الگ ہو گئے، سارے کے سارے مل گئے مکہ والوں کے ساتھ میں۔ اب وہ قافلہ نکلا تقریباً 24000 کا، اور آ کر یہ مدینے کے اطراف میں احد پہاڑ سے ذرا قریبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی چرواہوں کے ذریعے سے کہ مکہ کے تو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب مشورہ ہوا مدینہ منورہ کے اندر کہ مکے والے تو آ گئے ہیں جنگ کے لیے، اب کیا کیا جائے، مدینے کے اندر رہ کر جنگ کیا جائے یا مدینے کے باہر جا کر جنگ کی جائے۔ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمایا، تو نوجوان صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم میدان میں، کھلے میدان میں جا کر لڑیں گے، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ مگر بعض جو عمر دراز صحابہ تھے وہ خاموش تھے، وہ کوئی رائے نہیں دے رہے تھے۔ الغرض دیگر طرف سے مختلف رائیں آ رہی تھی، بعض کہہ رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے کیونکہ یہاں پر ہماری عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اگر ہم مدینہ خالی کر کے جاتے ہیں اور دشمن آ کر حملہ کرتا ہے تو پھر عورتوں کو وہ غلام باندیاں بنا لے گا، بچوں کو غلام بنا لے گا۔ یہ کشمکش چل رہی تھی۔ آخر کار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف سے کہ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ وشاورہم فی الامر، کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرو، تو پھر مشورہ ہوا۔ مشورے کا 2 فائدے بھی ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوا، کہا کہ سب سے پہلے ہم عورتوں کو چھوڑیں گے اور ان کے لیے کوئی نگران ایک جماعت رکھیں گے ہم لوگ، کیونکہ مدینے کے اندر داخل ہونے کے 3 الگ الگ راستے تھے، اور مدینہ جو تھا وہ اوپر نیچے کی سطح پر تھا، کہ ایک جگہ ڈھلان تھا، ایک جگہ اونچائی سطح تھی، تو اس طریقے سے 3 راستے تھے۔ 3 راستوں میں الگ الگ جگہ صحابہ کو 3 اندازوں کو بٹھایا جائے گا۔ یہ جنگ 1 مہینہ چلی ہے، یہ 1 مہینہ تک یہ جنگ چلی ہے، بس تیر وغیرہ برسائے جاتے، آپس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی، کہا کہ ہمارے فارس کے اندر وغیرہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو ہم دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ وہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر گھوڑے کو ایٹ لگا کر گھوڑے کو پھلانگنا چاہیں تب بھی گھوڑا پھلانگ نہ سکے، اور اگر کوئی خندق میں گر جائے تو وہ اوپر بھی نہ آ سکے۔ یہ ترکیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آئی، تو پھر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زمین تقسیم کر کے مدینے کے اطراف میں بڑی خندق کھودنے کا حکم دیا، اور وہ خندقیں کھودی بھی گئیں۔ خندقیں کھودی گئیں، اسی میں ایک بڑے چٹان آئی جس کے جو پھٹ نہیں رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہاں پر کدال ماری، جس کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی بشارتیں سنائی۔ اس وقت میں منافقین موجود تھے، وہ سوچ رہے تھے یہاں ایک 24,000 کا لشکر ہمارے سامنے ہے، ان سے نمٹنے کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کی، جو کہ سپر پاور تھا، کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ الغرض یہ تمام چیزیں ہوئی، خندق کھودی گئی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب فرمائی کہ کافر
काफिर के दिलों के अंदर अल्लाह ने रौब डाल दिया, दबदबा डाल दिया, और एक तेज़ आंधी चली, ऐसी आंधी कि उनके जो खेमे थे वो उखड़ कर हवा में उड़ने लगे, उनके जो खाना बनाने के जो बर्तन वगैरह थे वो हवा में उड़ने लगे, क्योंकि एक महीने से क़याम था। तो फिर बहुत सारी ऊँटें ज़ुबा हो रही हैं, घोड़े ज़ुबा हो रहे हैं। अबू सुफियान ने भी कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर हमारे पास में सवारी के लिए सामान नहीं रहेगा, हम ये करते हैं, इस आंधी को डर कर वहशत के मारे अबू सुफियान ने आवाज़ लगाई कि चलो। लंबा वाक़या मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चलते हैं, कुछ करते हैं। अलगत अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को लड़े बगैर फतह नसीब फरमाई, उसी का तज़किरा हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरू, ईमान वालों उस वक्त को याद करो, निअमतल्लाहि, जो अल्लाह की नेमत तुम पर थी, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया। निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदन, जब तुम्हारे पास में एक लश्कर आया, ज़ोरदार लश्कर आया, फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा, और हमने उस पर एक आंधी भेजी, हवा भेजी जो तुमने देखा नहीं था उस लश्कर को। ऐसी ख़तरनाक, तकरीबन 24,000 का लश्कर कोई मामूली बात नहीं है, और सहाबा 3,000 हैं। पहले जंग में, जंग बदर में 313 थे, जंग उहद के अंदर 1,000 थे, अब जो जंग खंदक यानी अहज़ाब जिसे कहते हैं वहाँ पर 3,000 हैं, उसमें भी मुनाफिकीन ने बगावत की। वकान अल्लाह बिमा तअमलून बसीरा, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं जो कुछ तुम करते हैं, देखने वाले अल्लाह तबारक व तआला। इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम, जब वो लश्कर तुम्हारे ऊपर आया, ऊपर से, नीचे से, आजू से, बाजू से, यानी 24,000 का लश्कर गोया कि एक किस्म से मदीने को उसने घेर लिया। व इज़ा ज़ागतिल अबसार, तुम्हारी आंखें धुंधला गईं कि तुम चौकन्ना होकर रह गए कि इतना बड़ा लश्कर आया है हमारे सामने, और मुसलमान कितने हैं? 3,000 की तादाद मुसलमान, उसमें मुनाफिकीन कई तादाद में। ओ बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, तुम्हारे कलीजे मुंह को आ गए, तुम्हारे कलीजे मुंह को आ गए, दांतों में आ गई। व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह तबारक व तआला पर गुमान करने लगे, यानी ये लोग जो मुनाफिकीन थे वो बातें करने लगे कि यहाँ पर इससे लड़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। या फिर यूँ कहा कि अल्लाह का तो वादा था, अल्लाह का वादा, ये तमाम चीज़ें झूठी हैं। मुनाफिकीन कहने लगी कि ये सारी चीज़ें हमें झूठ बोला गया। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को इब्तिला किया, यानी हालात में मुब्तला किया। वज़ुल्ज़िलू, और उन्हें वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, यानी ऐसे झटके दिए जैसे ज़लज़ले के वक्त में झटके इंसान खाता है। एक बहुत बड़ा ये मामला था मुसलमानों के लिए। वही यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, और जब मुनाफिकीन कहने लगे, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, जिनके दिलों में मर्ज़ था यानी निफाक था, वो कहने लगे, मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, जो वादा किया था हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने वो एक फरेब था, धोखा था। कि हमें तो कैसे लोग किस तरह के ख़जानों के ख्वाब दिखाए गए थे, मगर यहाँ तो मामला उल्टा है। हम क्या करेंगे जाकर जंग में, लड़ने पर हमें क्या मिलेगा? हम शहीद हो जाएंगे, हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है, ये कहने लगे। वही क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, उसमें से एक जमात कहने लगी, या अहल यज़रिब, अहल यज़रिब, मदीने का नाम यज़रिब है, ला मुकाम लकुम फरजिउ, यहाँ पर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, चलो वापस चलते हैं। क्यों? और वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम, और उसमें से एक जमात इजाज़त मांगने के लिए आ गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में। यक़ूलून, कहने लगे, इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर खुले हैं, हमारे घरों में मस्तूरात हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। वमा हिय बिऔरा, हालांकि वो खुले नहीं, वहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। इन युरीदु इल्ला फ़िरारा, वो तो भागना चाहते थे। क्या चाहते थे? भागना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुसलमान बताया था, अगर लड़ते हैं तो मरने का उन्हें खौफ था, तो वहाँ से भागने के वो बहाने करने लगे कि हमारे घर में औरतें हैं। जंग उहद में भी यही मामला हुआ। अब्दुल्ला इब्न सबा ने कहा था कि हमें लड़ने से क्या मिलेगा, हमारी औरतें वहाँ पर अकेली हैं, अगर उन पर कोई हमला करता है तो हम तो बे औलाद और रनवे बन जाएंगे, हमारा तो कोई नहीं रहेगा। ये कहकर एक 300 लोगों को वो वापस ले आया था। यहाँ पर भी वही बातें होने लगी, कहने लगी कि हमें लड़ने से क्या मिलने वाला, ऐ अहले मदीने वालों, चलो यहाँ से और जाकर अपने घरों की हिफाजत करो।
حالانکہ وہ گھر کی حفاظت نہیں، وہ تو وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب داخل ہوا ان پر من أقطارها، کناروں سے لشکر داخل ہوا، ثُمَّ سُئِلَ الْفِتْنَةَ، تو پھر ان سے پوچھا گیا فتنے کے متعلق، فتنے کے بارے میں، لَآتُوهَا، تو مان لیں، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور دیر نہ کریں اس میں مگر تھوڑی سی. یعنی ایک ابھی لشکر آ گیا ہے، اس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، تو اس کے اندر دیر نہ کریں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور تحقیق کے كَانُوا عَاهَدَ اللَّهَ، کر چکے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ، من قبل، اس سے پہلے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، نہ پھیریں گے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے قرار کی پوچھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت کے دن، اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. جو اللہ وعدہ کرتے ہیں وہ اللہ اس وعدے کو مکمل کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے نبی جی، لن ينفعکم الفرار، تمہارا بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا. تم کہاں تک بھاگو گے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ موت نہیں آئے گی. تم گھر میں بھی مرنے والے ہو، موت آئے گی. تم میدان میں مرنے والے ہو، میدان میں مرو گے تو پھر شہادت کا مقام. اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری زمانے میں بہت روتے تھے، بستر مرگ پر تھے، بیمار تھے، روتے تھے. صحابہ آ کر تسلی دیتے کہ آپ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی ہے، موت تو آنے والی ہے، پھر رونا کس بات کا؟ تو وہ کہتے میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے موت آ رہی ہے، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی، میرے بدن کا کوئی حصہ تیر و تلوار کے وار سے خالی نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے جنگ کے میدان میں موت نہیں آئی، میں گدھے کی طرح گھر میں مر رہا ہوں، بستر پر مر رہا ہوں، یہ مجھے افسوس ہے. تو موت تو آنے والی ہے. آپ کہہ دیجئے لن ينفعکم الفرار، تمہارا بھاگنا تمہیں کام نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، کہ اگر تم بھاگو موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر بھی تم بچ نہیں پاؤ گے مگر تھوڑے دن تو تم بچ جاؤ گے. میدان سے بھاگو گے، ہو سکتا ہے تھوڑے دن تم جی لو، ورنہ موت تو تمہیں وہاں پر بھی آ کر پکڑ لے گی. قل، آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے، یعصمکم من اللہ، کہ اللہ سے تم کو بچائے. کون اللہ سے تم کو کون بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے ساتھ میں برائی کا ارادہ کرے تمہیں کون بچائے گا؟ یا او اراد بکم رحمہ، یا رحمت کا ارادہ کرے، اگر تم پر مہربانی کرے تب بھی کوئی بچا نہیں سکتا، برائی کا ارادہ کرے تب بھی کوئی بچا نہیں سکتا. برائی سے مراد اللہ حالات مبتلا کرنا چاہے، مارنا چاہے، کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تمہیں آباد کرنا چاہے، خوش رکھنا چاہے، کوئی تمہیں اس سے روک نہیں سکتا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارا دوست، تمہارا والی، تمہارا ساتھی کوئی نہیں ہے. قد يعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم هلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا. تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے منافقین کو خاص کر کے، کیونکہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، جنگ کے ایسے ماحول کو دیکھتے تو پھر مکر جاتے. جب انہوں نے دیکھا کہ سارے قبیلے مل گئے ہیں تو پھر ہمارا تو خاتمہ ہونے والا ہے، 24,000 کا اور 3,000 کا، یا اگر ایک تلوار کا بھی وار کریں گے تو ہم تو ڈھیر ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے اپنا پلو جھاڑنا چاہا. اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ گھر کا بہانہ بنایا. غزوہ تبوک میں بھی یہی کیا تھا منافقین نے. اس کے بعد غزوہ تبوک ہوئی، وہ گرمی کے دنوں میں اور کھجور کے پھل پک کر آنے کے وقت میں وہ واقعہ پیش آیا. تو اس وقت میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے باغات ہیں، یا پھر ہمارے گھر میں بیمار ہیں. بہت سارے انہوں نے بہانے کیے تھے. تبوک کا آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. تو پھر اس وقت میں انہوں نے بہانے کیے تھے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے انہوں نے بہانہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہا، مگر کہا گیا کہ تم کہاں تک بچ سکتے ہو، کہاں تک بھاگ سکتے ہو، تمہارا بچنا بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب موت آئے گی تمہیں موت پکڑ کر رہے گی. اور ایسے ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلت کی موت دی اور مسلمانوں کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھا. اور ایسی خطرناک جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں کر دی اور مسلمان کامیاب ہو گئے. اللہ سے دعائیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.